جی بہت شکریہ، آپ نے ٹین ایج کے بارے میں بڑی اچھی وضاحت دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا آئیڈیا تو ہمیں ہوتا ہی ہے کہ ٹین ایج ایک بڑھنے کی عمر ہوتی ہے جس میں کہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو چیز مجھے لگتا ہے، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کو کن کن باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو آپ کہتی ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں سے پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا کس طرح سے اگر غلطیاں ہو جائیں پیرنٹس سے تو ان کا ازالہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ بالخصوص یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ٹین ایج میں بچے کچھ الگ ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ غصہ، کچھ تنگیاں، کچھ منمانیاں ان کی جانب سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہماری کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو پلیز اس کے اوپر کچھ رہنمائی دیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، آپ کو فرینڈس کارنر میں ویلکم کرتے ہیں. اور سسٹر نے سوال رکھا کہ ٹین ایج کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو غلطیاں پیرنٹس سے ہو جاتی ہیں ان سے کیسے بچیں، اور اگر ہو گئیں تو ان کا ازالہ کیسے کریں. تو پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹین ایج ہے، جس طرح ہم نے بات رکھی کہ وہ 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 سال، یعنی 13ویں سال سے یا اس سے بھی پہلے 11ویں سال سے جو ہے وہ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس پہ پھر جو ہے پھر یہ والے سال جو ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں، سیکھنے والے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر والدین، سب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے معاشرے کے اور فیملی کے جو ہیں وہ بہترین کامیاب انسان بنے اور ہر لحاظ سے ان کے لیے عزت اور وقار کا باعث بھی بنے. اور اس کے لیے وہ جو بھی کوششیں کرتے ہیں وہ بہترین کوششیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہم اگر اس کو ہم یہ دیکھیں کہ ایک مثال ہے، میں بتانا چاہتی ہوں، ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا، مثال سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ تو جو ہم نے 1 سے 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، وہ جو ہے وہ بہت ضروری عمر ہے، جس کو ہم مجھ سمیت اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے ہیں. اس میں جو ہے ہمارا جو، اب میں ڈنمارک میں رہتی ہوں اور یہاں پر جو میں نے ان کی بچوں کی تربیت کا جو انداز دیکھا ہے وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے نا. ہم ان کو یہ ہم لوگ بچوں کو 1 سے 7 سال جو کہ بہترین اور ضروری سال ہیں، اس میں ہم لاڈ پیار، ہنسی مذاق بہت لائٹ انداز میں ان کو گزار دیتے ہیں. اس پہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تربیت پر کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ بچے ہی بہت چھوٹے سے ہیں، ان کی کیا تربیت ہونی ہے. لیکن یہ بہت سارے ضروری سال ہیں جو ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سننا ہو تو ہمارا جو ہے وہ فیس بک پر اور یا پھر فروٹفل ایفرٹس جو ہے ہمارا چینل ہے اس میں، اور یا پھر جو ہے تھاٹس آف بلیسنگ میں آپ جا کر دیکھیں گے کہ ملٹی کلچرل معاشرے میں بچوں کی پرورش اور تربیت کے مسائل جو ہیں اس ٹاپک سے آپ کو کچھ کوئی ویڈیوز آڈیوز ملیں گی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری، سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ضروری عمر ہے اور اس پر کس طرح کا ہمیں جو ہے وہ اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. اور اگر یہ عمر ہم نے جو ہے وہ لاپرواہی میں گزار دی تو پھر اصل میں جو اس کے بعد جو ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس میں تو وہ ایک ہارمون اور وہ جسمانی تبدیلیوں اور مینٹلی چینج کا بہت دخل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی تبدیلیاں آپ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں،
جو اس کا پرسنالٹی اس کی بن جاتی ہے، جس طرح وہ بولتا ہے، جس طرح وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس طرح وہ بات کرتا ہے، جیسا اس کا سلوک اور رویے ہوتے ہیں، وہ سارے اصل میں جو میں نے جاوید اقبال صاحب کو سنتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ وہ کچھ کہیں باہر سے نہیں لا رہا ہوتا، وہ جو 1 سے 7 سال کی عمر میں آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے نا، وہ بچہ جو دیکھ رہا تھا، بولتا نہیں ہے اتنا زیادہ، دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس عمر میں بعد میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو یہ کر رہا ہے، عجیب ہی ہو گیا ہے، سمجھ نہیں اس کو آتی ہے یہ اور وہ اصل میں آپ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر جس طرح آپ ریکارڈنگ کے بٹن پر انگلی رکھ دیں، پش کر دیں، اور اب آپ نے سننا ہے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے، یہ آپ ہی کا ریکارڈ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ماحول، دوستیاں اثر ڈالتی ہیں، لیکن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے زیادہ اثر یہ ان 7 سالوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب ٹین ایج میں بچے پہنچتے ہیں تو بچوں میں تو جو تبدیلیاں آ ہی رہی ہوتی ہیں، آپ نے پچھلی ہماری ویڈیو یا آڈیو سنی ہوگی، ٹین ایج کے جو فیزز ہوتے ہیں یا سٹیجز ہوتی ہیں اس کے بارے میں، تو اس میں جو ہے وہ تو ان میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اس کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک کیک بنانا چاہتے ہیں، بچے کو اگر ہم ایک کیک ہی سمجھیں، اب ہم پیرنٹس ہیں، ہم ایک اس کو فار ایگزامپل ایک ہم اسٹرابیری کیک بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹرابیری کا کیک بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مطلب بچہ فار ایگزامپل بچے اور کیک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ وکیل بنے نا فار ایگزامپل، اور کیک جو ہے وہ اسٹرابیری کا بنے۔ تو اب جب ہم نے سارے جو اس میں مین اجزاء ہیں وہ تو ڈال دیے، اچھا مین اجزاء جو ہیں وہ 1 سے 7 سال کی عمر میں ڈلتے ہیں، ڈال سکتے ہیں آپ، جو وہ مین اجزاء اس ٹائم بنے ڈالیں گے آپ، جو سارا ریسیپی میں کیک کی وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب ٹین ایج میں بچہ آتا ہے تو اس ٹائم جب بڑا ہوتا ہے، بڑی عمر میں بچہ ہوتا ہے، 17-18 سال، جب ہم اس کیک کی جو ہم نے بنایا یا اس جو بچہ جو ہم نے پیدا کیا اور اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کو ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ شروع سے ہی والدین سب اپنے بچے کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی پوسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہوا، اب ہم اس ایج میں آئسنگ اس کو سجا تو سکتے ہیں اس کیک کو، جب وہ بن گیا، جب وہ بیک ہو گیا تو اب اس کو سجا سکتے ہیں، اوپر سے جتنا مرضی سجائیں، خراب کریں، لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہم نے اس میں مین جو تھے اجزاء وہ تو ڈال دیے تھے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، اب شروع میں تو ہم نے سوچا کہ اسٹرابیری کیک بنانا ہے، ٹھیک ہے، بنانا ہے، اور لیکن جب 17-18 سال کی عمر میں آ کے وہ جو کیک ہے وہ اسٹرابیری کیک ہم نے اس میں سارے اجزاء اس میں ویسے ڈالے، اور اب ہم چاہتے ہیں اچانک جب وہ ٹین ایج کے اس کے جو مسائل سامنے آئے، پریشانیاں آئیں، غصہ ہونے لگا، چڑچڑا ہونے لگا اور بدتمیزی کرنے لگا، اور اس کے پیچھے وجوہات ہیں لیکن وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم پہ بھی تو یہ عمر آئی تھی، ہمیں کیا ہوا تھا، بس یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا، چپ کر جاتے تھے، ماں باپ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں، ہم وہ نہ جنریشن گیپ یاد رکھتے ہیں، نہ وہ ریلیشن بنانا یاد رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو اب دور ہے، جو اب نئے سے نئے دور اور جدید ٹیکنالوجی، وہ سب وہ یاد رکھتے ہیں، ہم بس اپنے ہی زمانے میں جیتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم اسٹرابیری کا کیک بنا رہے تھے اس میں اسٹرابیری کی کیک کی ساری جو اس کو ضرورت تھی، اس کیک کو اس کی ساری چیزیں ڈال چکے تھے، اب ان سب پریشانیوں سے کر کے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ مین اجزاء چینج کر لیں، کیک کو اندر سے کھول کے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے اندر میں تھوڑا سا فار ایگزامپل الائچی کا پاؤڈر بھی ڈالوں، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے اندر اب یہ بھی ڈالوں، اب میرا دل کر رہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ونیلا، حالانکہ اس میں نہیں تھا اس کی ترکیب میں، لیکن ونیلا کا بھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر ٹیسٹ دوں، تو اب میرا دل کر رہا ہے نا
کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، تو اب وہ اسٹرابیری کا کیک نہیں بنے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا، بلکہ ایک ملغوبہ سا بن جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی کیک نہیں بنے گا، بلکہ وہ ٹیسٹ اچھے ٹیسٹ کا کیک بنے گا ہی نہیں، وہ عجیب و غریب ہو جائے گا۔ جب ہم اس کو اوپر سے بھی کھول کھال کے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ چورا اوپر سے بھی اچھا نہیں لگے گا اور اندر سے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم والدین کئی دفعہ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کی پریشانی دیکھ کر، خود غصے میں ہو جاتے ہیں اور غصے میں ہم اس کیک کو ہی اپنے خراب کر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ والدین کا ہی کام ہے کہ بچے مطلب کیسا، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہو رہا ہے یا جو بھی جیسا بھی رویہ، ہم سب جانتے ہیں، ہم گزرے ہیں اس میں سے نا، تو کہ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو اپنے مجھے کتنا قریب رکھنا ہے، کس ٹائم دور کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کہیں جانے کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین ہی بتائیں گے نا، اس سٹیج پر بھی والدین ہی بتائیں گے، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ جب کوئی اور بتاتا ہے تو ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے، تو یہ والدین ہی بتائیں گے نا، تو کیونکہ کوئی اور یہ جو ہے نہیں بتا سکتا۔ اور اب یہ ہے کہ مین اجزاء جس طرح میں نے کہا کیک کے چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم نہیں چینج کر سکتے، والدین نہیں چینج کر سکتے۔ اب وہ چینج لیکن اس میں ایک میں آپ کو ایک بتاؤں کہ بڑی مزے کی بات کہ چینج جو ہو سکتا ہے، اس میں چینج آ سکتا ہے اگر وہ خود چاہے، اگر وہ آپ کا بچہ بڑا بچہ خود چاہے چینج کرنا تو اب بھی ہو سکتا ہے، 17-18 سال میں بھی پہنچ کے ہو سکتا ہے، وہ 1 سے 7 سال وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، کوشش تو ہم نے وہیں سے کرنی ہے، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس کے لیے چینج کرنے کے لیے جو ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جس طرح ایک جو ماں باپ کی جو ہوتی ہے اور بچے کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم نے مضبوط اور خوبصورت بنانا ہے۔ اس کو کیسے بنانا ہے؟ اور کیونکہ یہ اس ریلیشن کو آپ دیکھیں کہ ایک مضبوط رسی ہے نا، ایک صحیح مضبوط رسی ہے یہ جو والدین اور بچوں کا اولاد کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ یہ جو مختلف جو فیسز آتے ہیں، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، غصہ چڑچڑاپن میں، ایک دوسرے کی جواب در جواب دینے میں، مونولوگ کر کے، مس کمیونیکیٹ کر کے ہم لوگ اس مضبوط رسی کو ایک سمجھ لیں مثال کے وہ پتلی ہوتی وہ کمزور ہوتی ایک پتلا سا دھاگا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پتلا سا دھاگا بن جاتی ہے، اور جب آپ کے ریلیشن میں گیپ آ جاتا ہے اور اس میں آپ سب رویوں کی وجہ سے، مس ہینڈل کی وجہ سے آپ کا جو وہ تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ایک پتلا سا دھاگا بن جاتا ہے، اور وہ دھاگا بھی بلکہ صرف بنتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ الجھ بھی جاتا ہے، تو اس کو ایک مطلب وہ ایک گرہیں لگ جاتی ہیں اس میں۔ اب ان گرہوں کو کھولنے کے لیے تو اب آپ نے مطلب اس کے لیے آپ کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور جو ہم نے پچھلے سیشن میں ہم نے کمیونیکیشن پہ بات کی کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے اس جگہ پر اس کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ کمیونیکیشن والی ہماری آڈیو ضرور دیکھیں کہ کمیونیکیشن کہتے کس کو ہیں، ڈائیلاگ کہتے کس کو ہیں، اور اس جگہ پر یہ جو 2 ٹولز ہیں اس کی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب ہمیں جو کہ ہمیں یہاں پر استعمال کرنے ہیں نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اب ٹین ایج میں جس طرح ہم نے بات رکھی کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی نا، کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کیسے شوق لگتا ہے، ہم کیوں ایک دم شاکڈ ہو جاتے ہیں جب بچہ ہماری پسند سے اختلاف کرتا ہے۔ آج سے پہلے بچہ میری پسند کے کپڑے پہن رہا تھا، جو میں کھانا بنا رہی تھی ٹیبل پہ رکھ رہی تھی وہ کھاتا تھا، اور اب اچانک وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں یہ پسند، میں نے یہ والے کپڑے نہیں دوسرے کپڑے پہننے ہیں، میں اب مجھے پھولوں والی فار ایگزامپل اب شرٹ پسند نہیں ہے، یا مجھے چیک والی پسند نہیں ہے، یا مجھے اب بھنڈی پسند نہیں ہے، یہ مجھے نہیں کھانا ہے نا، اور بولنے لگ جاتا ہے
ٹھیک ہے، پہلے تو شاید ہاتھ سے ہٹا رہا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اب بڑا بھی ہو گیا اور بولنے لگ گیا، اور ٹین ایج میں ہے تو وہ اچھا بھی نہیں بول رہا، اس کے مزاج میں، اس کے رویے میں، اس کے اخلاق میں بھی تبدیلی آئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ٹین ایج میں ہے نا۔ اس کے ساتھ جو وہ ساری اگر آپ لوگ وہ بھی اب سیشن دیکھیں گے تو کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ لیکن جب ہمیں نہیں پتا تو پھر جب بچے نے اختلاف کیا تو ہمیں شوق ہم ہو گئے، اور ہم، حالانکہ ہمیں وہاں پر خوش ہونا چاہیے، کیسے خوش ہونا چاہیے، کیوں خوش ہونا چاہیے، یہ بھی بات رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے وہاں پر ہم نے الٹ غصہ کرنے لگ گئے نا۔ ایک تو اس نے غصہ کیا، اس نے تو بس غصہ اسی بات پر آیا نا کہ اس نے اپنی پسند کی شرٹ کہہ دی، یا اپنی پسند کے کپڑے کہہ دیے، یا ہماری مطلب سبزی دال اگر ہم نے بنائی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اور یا پھر ہم نے اس کا کمپیوٹر بند کر دیا کہ تم نے اب کمپیوٹر نہیں اس ٹائم کھیلنا، اور ہم نے بھی اس کو بتائے بغیر بند کر دیا، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ موبائل چھین لیا، بجائے چڑ کے، بجائے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے کہ اب اتنے 5 منٹ کے بعد تم بند کر دو، 5 کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر رہا ہے، بہت زیادہ اس میں بزی ہے، اور تو پھر محو ہے، تو پھر ہم اس کو اور 5 منٹ دیں، لیکن ہم جا کے جھپٹا مار کے جب اس سے لے لیتے ہیں تو پھر چیخ چہاڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہاں صحیح ہے، انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق، وہ اپنی مرضی کے مطابق کمپیوٹر بھی سارے رات یا سارا دن نہیں بیٹھ سکتا، وہ موبائل بھی ہر وقت نہیں کر سکتا، اس کو صرف گوشت اور چکن بھی نہیں صرف ملے گا، اس نے سبزی دال بھی کھانی ہوگی، اس نے کپڑے بھی مطلب وہ مکس پہننا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکس پہننا سیکھے، تو یہ سب کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کی ضرورت ہوگی نا، کہ اس کے لیے ایک طریقہ ہے، مطلب اس کے لیے دو طریقے ہوں گے، یا ہم ڈانٹیں گے، غصہ ہوں گے، ڈانٹ پھٹکار مار پٹائی ہوگی، اور یا پھر پیار ہوگا نا۔ تو اب غصہ تو وہ کر رہا ہے، غصے سے جب غصہ ٹکرانا، ہم بھی غصہ کرنے لگ جائیں گے تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر کیا سچویشن ہوتی ہے، وہ اچھی سچویشن نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچہ بھی بہت پریشان ہوتا ہے، اور ہم خود بہت دنوں تک ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ٹینز کا غصہ جو ہے وہ عام طور پر بہت تیز غصہ ہوتا ہے، بہت تیز اس کا غصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس ٹینز میں مطلب ایج میں ان پہ جو مسلز بڑھ رہے تھے، ہم نے بات کی پچھلی اپنی آڈیو میں، درد ہو رہا ہے، تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بھئی مذاق میں ہم لے جاتے ہیں یا چڑ جاتے ہیں کہ تم تو بڈھے ہو گئے ہو، کیا درد تم نے لگائی ہوئی ہے، تم زیادہ پھر فٹ بال مت کھیلا کرو، تم اگر لڑکی باہر کھیل رہی ہے یا کچھ بیڈمنٹن تم یہ نہ کیا کرو، حالانکہ وہ تو اچھی چیز تھی، اور اگر وہ اس کو غصہ ہی آ رہا ہے اب اتنا زیادہ، تو ہم غصے پہ غصہ کریں، تم تو بس غصیلے ہی ہو گئے ہو، تمہیں تو ہر وقت تم سڑے ہی رہتے ہو، تمہیں تو بدتمیز ہو گئے ہو، تمہیں تو تمیز نہیں ہے ماں باپ سے بات کرنے کی۔ اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ زیادہ کھانا بار بار فریج اور کچن کی طرف جا رہا ہے، تب ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ تو ہر وقت تمہارا معدہ ہی کھل گیا ہے، تم بس ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہو، تمہیں بس کولا ہی پسند آ رہا ہے، تم جوس کے ڈبے خالی کیے جاتے ہو، تم دودھ خالی کیے جاتے ہو، یہ ساری چیزیں نا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکنے کی پرابلم آ گئی ہے، پمپلز ہیں، تو بجائے اس کو ہم ساتھ دیں کہ وہ پریشانی کے، تو ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر کہ مطلب تم بس یہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نا، تم چاکلیٹ کھا رہے تھے، یہ اسی وجہ سے نکلا، تم کولا پی رہے تم اسی وجہ سے نکلا، تم صفائی کا خیال نہیں رکھتے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم تولیہ یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، مطلب ہم بس ایک جو ہے وہ ایک یلغار ہوتی ہے ہماری طرف سے، جو ہے اس کی ہائٹ کسی کی بڑھ گئی ہے، میں نے بڑے سارے گھروں میں دیکھا، بچے بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں تب بتانے ہیں، بچے چھوٹے رہ گئے ہیں تب ان کے اوپر فکریں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے ہی مذاق ہو رہا ہے، آواز بھاری ہو گئی ہے تو مذاق ہو رہا ہے، لڑکیاں اگر مطلب ان کے جسم میں تبدیلیاں آ گئی تو ہم بس دوپٹہ لو دوپٹہ لو دوپٹہ لو، یہ کرو، اس طرح بیٹھو اس طرح بیٹھو، اور بلکہ دوپٹہ لو یا ان میں جو اور تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں منتھلی، تو اس کے بھی وہ ہم مائیں خود تو بتا نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کسی اور سے سمجھا رہی ہوتی ہیں، اپنا ریلیشن کچھ ہوتا نہیں ہے، دوسرا کسی اور طرح سے بتا رہا ہوتا ہے، ہمارا بچہ شدید پریشان ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی بھی جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی ہے نا۔ اور مطلب اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کیا کہتے ہیں وہ بڑبڑاتا بھی ہے بچہ نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑبڑاتا ہے پیچھے، اور ہمیں اس پہ شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، ہم پھر پیچھے بھاگ کے دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا بول رہے تھے، کیوں بڑبڑا رہے تھے، اور کیوں تم اتنی بدتمیزی کر رہے ہو، یہ وہ نا، تو پھر وہ حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے،
یہ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. اگر ہم ٹین ایج والا وہ پڑھیں سمجھیں اس کا جو فیس ہے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے. ہم مطلب روکیں گے، اس کو روکیں گے نہیں، ہم اس کو سمجھائیں گے، بیٹھیں گے، اور اسی ٹائم نہیں ہم کریں گے، ہم بعد میں کریں گے کہ تم حد سے ذرا نکل رہے تھے یا نکل گئے تھے، اور اب ہمیں غصہ تمہیں آ گیا تھا، لیکن کس طرح غصہ کرنا ہے. غصہ کرنا بھی ہم نے اس کو سکھانا ہے، جس طرح ہم بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، غصہ کرنا بھی، کہ بتانا ہے کہ کس پر غصہ اور کتنا غصہ، اور غصے کو کم کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہم نے اسے بتانا ہے، نہ کہ غصے پر غصہ کرنا ہے نا. تو اس کی عزت نفس پر ہم جو ہے ان سب باتوں کو جو اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں، اس کے غصے، اس کی پریشانی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو مطلب ہر بچے کی بھی عزت ہے، اس کا ایک عزت کا ایک معیار ہے. اور جو ہے یہ ہمیں سب ماں باپ ہو گئے، ٹیچر ہو گئے، دوست ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، ان سب کو مل کر اس ایج کی پریشانیوں سے اس کو نکالنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور بچہ جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی رونے لگ گیا. اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مطلب ہرٹ ہوا ہے نا، ہرٹ ہوا ہے وہ بچہ ہمارا، وہ رونے لگا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا، اب یہ رونا شروع ہو گیا ہے نا، اب اس کو پتہ چلا ہے، اب یہ خود ہی چپ ہو جائے گا، خود ہی سیکھے گا. حالانکہ یہ چپ وہ والی چپ ہے جو ہمارے پچھلے سیشن میں ہم نے بات رکھی. چپ نہیں کروانا. جب وہ بولنا چپ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر شور بڑھ جاتا ہے، شور اس کا اندر دب جاتا ہے، وہ نکلے گا، کبھی نہ کبھی نکلے گا، وہ نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکلتا ہے. اور وہ اتنا اچھا شور نہیں ہوتا، وہ پوری ہماری زندگی پر شور محیط ہو جاتا ہے نا. تو طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے نا. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بڑی اہم عمر ہے، سیکھنے کی عمر ہے. ہم یہ کرنے کی بجائے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، تمہیں ابھی تک یہ عقل نہیں آئی ہے، اپنا قد دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا جسم دیکھو، داڑھی مونچھیں تمہاری آ گئی ہیں، اب لڑکیوں کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا. یہ الفاظ جو ہیں یہ ہرٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے خود جو سکھایا ہوتا ہے اور جو ٹین ایج ہوتی ہے وہی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے. ہم قد کاٹ دیکھ کر اور ہم اس کو الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو حالانکہ یہ وقت آ گیا ہے کچھ حدود مقرر کرنے کا، فریم بنانے کا، اور یہ سب آپس میں سب مل کر کرتے ہیں. پورے گھر کے کچھ قوانین جو ہوتے ہیں وہ صرف ٹین ایج جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، وہ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی، ٹیچر، ہر ایک پہ لاگو ہوتے ہیں. ہر ایک کو اس کا پاس رکھنا ہے صرف. لیکن ہماری جو ہے مطلب ہم اپنے گھروں میں ان کو سکھانے کی بجائے جو کہ ہم نے کمیونیکیشن کی اس کی وہ تو کرتے نہیں، اس کی بجائے توقعات کا بوجھ ان پر ڈال دیتے ہیں. جب وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو اس پہ ان کے لیے ہم ایک بڑی پکی سی رائے بنا لیتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صرف رائے بناتے نہیں ہیں اور اپنے تک نہیں محدود رکھتے. ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے، اس کے بہن بھائیوں کے سامنے اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی ایک پکی رائے بنا ڈالتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہ سمجھ، یہ تو ہے ہی بے لحاظ، یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ تو اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے نا، ہے ہی بے حیا. تو یہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی. ہمیں اب یہ ایک اپنی ٹینز کو ہم نے اثاثہ سمجھیں، اثاثہ سمجھیں. اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی اب ہمیں یہ بہت ضروری، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے. اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں نا. یہ بڑی ہی ضروری عمر ہے. ان کو سمجھانا ہے کیسے دوسروں کی عزت کرنی ہے، کیسے آپ نے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. یہ منع نہیں ہے، یہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن کیسے اپنے رب سے تعلق رکھنا ہے، کیسے اپنے جسم اور روح کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، کیسے اپنی فیملی سے تعلق رکھنا ہے. یہ کوئی اوپر سے منو سلوا نہیں اترے گا، اوپر سے پیغام نہیں آئیں گے. یہ ہم نے خود سکھانا ہے اور اسی ایج میں سکھانا ہے. اور جو سکھانے والے ہوتے ہیں اور جو کمیونیکیشن کرنے والے ہوتے ہیں، جو ڈائلاگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے سب محبت کرتے ہیں. اپنے ہمارے بچے بھی محبت کرتے ہیں. یہ واقعی ایک مشکل فیس ہے، لیکن
آسان نہیں ہوتا اور صبر والا ہے یہ کام، لیکن سکھانا بھی اسی عمر میں ہے اور سکھانا ہی انہی کو ہے۔ اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جو ہے ویڈیو میسیج میں اپنے فرینڈس کارنر میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹولز وغیرہ بتاتے ہیں۔ اس ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔